مہربانی کر کے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں وہ جناب نیشنل بینک آف پاکستان کے ایگزیکٹو گروپ میں شامل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے 35 ایئر سر 38 ایئر سرو کیا نیشنل بینک میں، اور ہائیسٹ پوسٹ پر انہوں نے سرو کیا۔ اور محترم غلام مرتضیٰ شاہ صاحب جو ہیں، نیشنل بینک سے تعلق رکھنے والے دوست، باقی بینکوں کے دوست ان کو جانتے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں نیشنل بینک کے حوالے سے۔ انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ بی کام انہوں نے کیا تھا BZU ملتان سے، اور ان کی یونیورسٹی میں پوزیشن تھی ماشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ان کی ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ سلیکشن ہو گئی نیشنل بینک میں۔ نیشنل بینک جو ہے وہ جو ٹاپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہائر کرتے تھے، تو انہوں نے جناب محترم غلام مرتضیٰ شاہ صاحب کو ہائر کیا آفیسر رینک میں۔ شاہ صاحب نے اس وقت داخلہ لیا ہوا تھا BZU میں MBA ڈپارٹمنٹ میں، لیکن کیونکہ ان کی سلیکشن نیشنل بینک میں ہو گئی تو پھر مجبوراً ان کو MBA جو ہے وہ چھوڑنا پڑا۔ بعد میں پھر انہوں نے MA اکنامکس کیا تھا۔ تو محترم شاہ صاحب جو ہے یہ تقریباً پورا پاکستان انہوں نے گھوما، ہر جگہ انہوں نے سروس کی۔ اس کے علاوہ یہ جو بھی کی پوسٹ ہیں نیشنل بینک کی اس میں انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ۔ محترم مرتضیٰ شاہ صاحب کی سٹوری آف سکسیس، موٹیویشنل سٹوری جو ہے، یہ نیو جنریشن کے لیے ایک سمبل ہے، سمبل آف موٹیویشن ہے۔ تو میں نے شاہ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ آپ کی سٹوری آف سکسیس جو ہے نیو جنریشن جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو محترم شاہ صاحب جو ہے یہ بریفلی آپ کو اپنی ایجوکیشن کے بارے میں، پھر کیریئر کے سٹارٹ کے بارے میں، پھر جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ رہی اس کے بارے میں بتائیں گے، اور باقی گپ شپ بھی ان کے ساتھ ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب غوری صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو پہلے اپنا مختصر جناب تعارف کروا دوں۔ وہ تو آپ نے تعارف کروا دیا ہے۔ تو میری میٹرک کے بعد C.Com D.Com یہاں آ کے کیا تھا، ڈیرہ غازی خان کمرشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا اس وقت۔ یہاں سے پھر BZU میں گورنمنٹ کامرس کالج ملتان میں جا کے ایڈمیشن لیا، وہاں پہ B.Com کیا تھا۔ B.Com میں میری پوزیشن آئی تھی۔ پھر MBA میں ایڈمیشن لیا تھا، وہاں بھی رول نمبر 1 میرا تھا۔ تو اسی دوران نیشنل بینک سے فوراً جو ہے نا اپوائنٹمنٹ آرڈر آ گئے تھے۔ تو پھر سارے دوست اور رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ آپ جوائن کر لیں بینک۔ تو میں نے پھر وہ MBA چھوڑ کے بینک میں جوائن کر لیا تھا۔ بینک میں 1 سال ہمیں لاہور اسٹاف کالج میں ٹریننگ دی گئی تھی بینک میں۔ یہ اتنا ٹریننگ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، پہلے میں اب بھی نہیں ہوتی، اب بھی مہینہ 15 دن ہوتی، لیکن ہمیں پورا سال انہوں نے انڈکشن کورس کے نام سے جو ہے نا پورا سال وہاں پہ ٹریننگ دی تھی۔ تو اس ٹائم بینک کی پالیسی تھی ٹریننگ کے بعد جو ہے نا آؤٹ آف پروونس پوسٹنگ کی، تو میری بلوچستان میں پوسٹنگ ہوئی تھی سول سیکریٹریٹ برانچ میں، پھر کوئٹہ میں 4 سال پھر اسی برانچ میں میری وہاں۔ اسی دوران ٹمپریری پوسٹنگ ہوتی تھی انٹیریئر بلوچستان میں، مہینہ 15 دن 20 دن۔ تو اسی بہانے پھر وہ سارا انٹیریئر بھی گھوم لیا تھا ہم نے، سارے بلوچستان کی سیر کر لی تھی، وہاں کا کلچر بھی دیکھا ہے، وہاں کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ بہت اچھا علاقہ تھا، بہت اچھے لوگ تھے۔ بس وہاں سے پھر ٹرانسفر ہوئی تو سیدھا پھر اسلام آباد میں۔ اس ٹائم اسلام آباد میں بہت شارٹیج تھی سٹاف کی، تو ہمیں انسینٹیو دیا گیا تھا کہ جو ولنگلی وہاں سے جانا چاہتا ہے تو جائے۔ تو میں پھر آپشن دے دی تھی، پھر اپلائی کر دیا تھا، تو پھر میری ٹرانسفر ہو گئی تھی اسلام آباد ریجن میں۔ تو انہوں نے پھر مری پوسٹ کیا تھا، مری اسلام آباد کے انڈر آتا تھا۔
2 سال مری گزارے، پھر وہاں سے اسلام آباد مین برانچ میں آ گیا تھا. پھر اسلام آباد سے ایک میوچل ٹرانسفر کی ریکویسٹ آ گئی تھی، اس کے ساتھ میوچل ٹرانسفر کرا کے ڈیرہ غازی خان آ گیا تھا. ڈیرہ غازی خان 92 میں آیا تھا. تو یہاں پھر زونل آفس ہوتا تھا، زونل آفس میں جو ہے نا مجھے مینیجر کریڈٹ کی پوسٹ پہ لگا دیا تھا. اس ٹائم یہاں ہیوی فائنانسنگ ہوتی تھی، ٹیکسٹائل ملیں تھیں، جیننگ فیکٹریاں تھیں، ایل ملیں تھیں، فلور ملز تھیں، تو بہت زیادہ فائنانسنگ ہوتی تھی. تو کافی محنت کرنی پڑتی تھی. اللہ کے فضل سے ہم نے اچھا وہ جو ہے نا کنڈکٹ کروایا ہے. سارے نیو پروجیکٹس بھی لگے تھے اور کافی سارے لگوائے تھے. گورنمنٹ کی سکیمیں تھیں، IBRD لون تھے، LMM تھے، جو لانگ ٹرم ہوتے تھے پروجیکٹ لگانے کے لیے، وہ بھی یہاں پہ ہم نے پروسیس کیے سارے. یہ میں 99 تک 2000 تک مینیجر کریڈٹ رہا ہوں. پھر 2000 میں میری جو ہے مینیجر مین برانچ DG خان پوسٹنگ ہو گئی تھی. وہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا. وہاں پہ ٹیکسٹائل ملوں کے اکاؤنٹ تھے، جنرس کے بھی تھے، فلور ملز کے بھی، ان کو بھی کنڈکٹ کیا ہے. تو وہاں 4 سال مین برانچ میں پوسٹنگ رہی ہے. اس کے بعد یہ ری آرگنائزیشن ہو گئی تھی نیشنل بینک کی. زون ختم کر دیے تھے، پھر ریجن بن گئے تھے. تو یہاں پہ پھر میری ری آرگنائزیشن میں پہلی پوسٹنگ ایز اے ریجنل کمپلینس چیف ہو گئی تھی. تو ساتھ مین برانچ کا بھی ڈوول چارج تھا میرے پاس. تو 2004 تک اسی طرح چارج چلتا رہا. 2004 میں پھر مجھے یہاں ریجنل آپریشن چیف لگا دیا گیا تھا DG خان میں. تو DG خان اس کے بعد 2006 میں ریجنل آپریشن چیف بہاولپور لگا دیا ہے. 2 سال وہاں رہا. پھر وہاں دوبارہ ٹرانسفر ہو گئی تھی ڈیرہ غازی خان. ادھر پھر ریجنل آپریشن چیف آ کے لگا تھا. 2010 میں میرے خیال میں جولائی میں پھر سیٹ اپ چینج ہو گیا تھا. یہ آپریشنز کا ختم ہو گیا تھا سسٹم. پھر GM آپریشنز مجھے لگا دیا تھا. تو 2014 تک یہ GM آپریشن رہا ہوں. پھر یہ ریجن ختم کر دیا ہیڈ آفس نے، ملتان میں مرج کر دیا تھا. پھر ملتان پوسٹنگ ہو گئی. ملتان سے پھر نیا سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا ایریا کا، مظفر گڑھ. پھر مجھے ایریا مینیجر لگا دیا انہوں نے. 2 سال مظفر گڑھ ایریا مینیجر رہا ہوں. اس کے بعد پھر ریجن دوبارہ بحال ہو گئے تھے. پھر ڈیرہ غازی خان واپس میں ادھر نیا پھر ایک ریجنل ایگزیکٹو کے نام پہ جو ہے نا ID کا ایک گروپ بنایا تھا، انکلوسیو ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. تو یہاں مجھے اس کا جو ہے نا انچارج لگا دیا. تو وہ زیادہ بزنس کو ڈیل کرتا تھا. اور اسی پوسٹ پہ پھر میں یہاں ریٹائر ہوا ہوں 2023 میں مارچ میں. بس اسی طرح یہ سارا جو ہے نا سلسلہ سروس کا 38 سال سروس جو ہے کمپلیٹ ہوئی ہے. جی. اچھا، یہ سارے دوست جانتے ہیں کہ نیشنل بینک جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بینک ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک کا ریپریزنٹیٹیو بھی ہے. یعنی جہاں پر اسٹیٹ بینک کی برانچ نہیں ہے وہاں پر نیشنل بینک جو ہے وہ ایز ریپریزنٹیٹیو آف اسٹیٹ بینک کام کرتا ہے. تو شاہ صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک جو نیشنل بینک ہے یعنی گورنمنٹ کا بینک، اس میں آپ نے اتنا عرصہ کام کیا، تو یہ بڑا مطلب اٹس آنر فار یو کہ ماشاءاللہ آپ کی سروسز جو ہیں اتنے اعلیٰ قسم کے بینک میں ہیں. اور لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے کہ ان کی جاب جو ہے، خاص کر جو کامرس گریجویٹ ہیں، بزنس گریجویٹس ہیں، کہ ان کی جاب اسٹیٹ بینک میں ہو یا نیشنل بینک میں ہو. تو آپ نے ماشاءاللہ 38 ایئرس سرو کیا، مطلب بہت بڑا پیریڈ ہے. اور ایسے یہ کل کی بات لگتی ہوگی کہ جیسے کل جوائننگ آپ نے دی، ابھی آپ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص کوئی خاص سچ تو نہیں ہے، لیکن جو ہے نا 38 سال کے سفر میں مشکلات بھی بہت آئی ہیں،
درمیان میں پریشانیاں بھی آتی رہی ہیں، خاص طور پہ جب بلوچستان میں تھے تو بہت ٹرانسپورٹ کی ہرڈل ہوتی تھی، صرف چلتن چلتی تھی اس وقت، آنے جانے میں بڑی تکلیفیں ہوتی تھیں وہاں پہ. ادھر رہ کے بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے مخالفتیں بھی برداشت کرنی پڑی ہیں جو وقتاً فوقتاً علاقائی ہو جاتی ہیں. اس کے بعد مرری وہ اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ رہا ہے. ہاں، اس ٹائم اتنا سہولتیں نہیں تھیں ٹرانسپورٹ کی. مری میں پوسٹنگ لی ہے؟ ہاں، مرری میں 2 سال جو ہے نا وہاں پہ رہا ہوں. تو مرری سے اسلام آباد آ کے پھر تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوا ہوں. اسلام آباد کے بعد ڈی جی خان آیا ہوں تو یہاں پھر سکون سے یہ ٹائم گزرا ہے. یہ تو اپنا گھر ہے. یہ اپنا گھر تھا. صحیح ہے، صحیح صحیح. تو بہاولپور درمیان میں گئے تھے تو وہ بھی اچھا ٹائم گزرا ہے وہاں پہ. وہ پوزیشن بھی وہاں پہ اچھی تھی. تو وہ لوگ بھی وہاں بہت اچھے ہیں، کوآپریٹیو اپنے سریکی وسیب کے. تو وہاں اچھا ٹائم گزرا تھا وہاں پہ. پھر ڈی جی خان تو ویسے ہی گھر ہے سارا اپنا. باقی چھوٹی موٹی مخالفتیں، چھوٹی موٹی دفتری سازشیں یہ تو چلتی رہتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں. تو اس کے بغیر تو ادارے ہی نہیں چلتے، یہ تو لازمی ہوتا ہے. اچھا، جیسے شاہ صاحب بتا رہے ہیں نا، یہ مطلب بلوچستان کا سفر، پھر مری میں، اور اس وقت اتنا ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا. بلوچستان میں جیسے سر بتا رہے ہیں اس وقت چلتن ایکسپریس جہاں ڈی جی خان سے جاتی تھی اور اس کی بوگی جہاں ٹھہری ہوئی ہوتی تھی رات کو مسافر اس بوگی میں جا کے اکثر سو بھی جاتے تھے کہ جب چلتن کا انجن آتا تھا اس بوگی کو ساتھ لے جاتا تھا. تو یہ ایک موٹیویشنل سٹوری ہے نیو جنریشن کے لیے کہ آج کل کی ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پکی پکائی ان کو مل جائے، انہیں نہ سٹرگل کرنی پڑے، نہ محنت کرنی پڑے. ابھی جیسے شاہ صاحب بتا رہے ہیں انہوں نے کتنے ہرڈلز جو ہیں وہ گزاری ہیں سروس کے سلسلے میں بلوچستان میں، پھر مری میں، اور اس قسم کے مسائل کو فیس کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے سٹیٹس کو انجوائے کیا اور اعلیٰ یعنی کی پوسٹ پر یہ رہے ہیں ماشاءاللہ نیشنل بینک میں، جو پاکستان کا سب سے اچھا بینک ہے. تو سر کوئی میسج دینا چاہیں نیو جنریشن کو؟ سر نیو جنریشن کا یہ ہے کہ بھی ایک تو وہ محنت کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. ان دونوں میں سے ایک چیز پہ نہ کریں کہ اللہ پہ بھروسہ کریں اور محنت نہ کریں، یا محنت کریں اور اللہ پہ بھروسہ نہ کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اپنی طرف سے اپنے حصے کی پوری محنت کریں اور اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ پھر اللہ پہ چھوڑیں. اچھا، شاہ صاحب کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی سارے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اور یہ نہیں جیسے شاہ صاحب بتا رہے ہیں نا کہ ضروری نہیں کہ بندہ نوکری تلاش کرے. آج کل نوکریوں کا دور تو ختم ہو گیا کیونکہ اب جابز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. اگر آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کو نوکری ملے گی تو یہ باتیں آپ بھول جائیں فیوچر میں. تو شاہ صاحب کے بچے جو ہیں وہ آن لائن کام کرتے ہیں امیزون اور اس طرح مطلب ای کامرس اس حوالے سے، اور گھر بیٹھے ہوئے وہ ڈالر کما رہے ہیں. تو یہ شاہ صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں نیو جنریشن کو. جی الحمدللہ میرے بیٹے سارے جو ہے نا ابو 16 ایجوکیشن ہے سب کی، اور سب نے اچھی یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور ساری ریکگنائزڈ یونیورسٹی ہیں. لیکن وہ جاب کے اس میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ جاب نہیں کرتے، اپنا کام کرتے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہیں اور الحمدللہ اچھی باعزت جو ہے نا ارننگ کر رہے ہیں. ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں اور وہ ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، اور الٹا وہ شاہ صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کو کتنے پیسے ضرورت ہیں، وہ شاہ صاحب کو پھر وہ ماشاءاللہ فائنانشیل وہ دیتے ہیں. تو شاہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایک اور بات بھی میں بتا دوں کہ یہ دوستوں کے دوست ہیں، جیسے سرائکی میں کہتے ہیں نا کہ یاروں کے یار ہیں. یہ بہت ہی ایسی پرسنالٹی ہیں نا، جو بھی ان کو ایک دفعہ ملتا ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ ان کو ملے. ماشاءاللہ بہت ہی دوستوں میں پاپولر پرسنالٹی ہے. تو شاہ صاحب کوئی اور بات؟ مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے جو ہے نا ٹائم دیا ہے. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، صحت مند لمبی زندگی دے. آمین ثم آمین.